اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل فی النوافل۔ یہ اصل میں عبارت جو بنتی ہے ھذا فصل ثابت فی النوافل، ھذا مبتدا ہے، فصل موصوف ہے، ثابت جو ہے یہ اس میں فاعل ہے، فی النوافل ثابت کے متعلق ہوگا، پھر یہ صفت ہوگا موصوف کی، موصوف اپنی صفت سے مل کر یہ خبر بن جائے گی مبتدا کی۔ السنن المؤکدہ، کہ بے سنت مؤکدہ کا بیان، سنتاً مؤکدتاً، کہ بھئی سنت مؤکدہ جو ہیں وہ یہ ہیں، رکعتان قبل الفجر، 2 رکعت نماز فجر سے پہلے، اور رکعتان بعد الظہر، اور 2 رکعتیں ظہر کے بعد، اور بعد المغرب، اور 2 رکعتیں مغرب کے بعد، اور بعد العشاء، اور 2 رکعتیں مغرب کے بعد، واربع قبل الظہر، اور 4 ظہر سے پہلے، وقبل الجمعۃ، اور جمعہ سے پہلے، وبعدہا، اور اس کے بعد، بتسلیمۃ، ایک سلام کے ساتھ۔ المندوبات، مستحبات یعنی نفل، وندبہ 4 قبل العصر، یعنی سنتیں غیر موقع ہیں کہ بھئی 4 رکعت جو ہے وہ عصر سے پہلے، والعشاء، اور عشاء سے پہلے، وبعدہ، اور اس کے بعد، وست بعد المغربی، اور 6 بعد المغربی، اور جو ہے نا 6 مغرب کے بعد ایک سلام کے ساتھ۔ من احکام النوافل، نوافل کے احکام میں سے، وَيَقْتَصِرُ فِي الْجُلُوسِ الْأَوَّلِ مِنَ الرُّبَاعِيَّةِ الْمُؤَكَّدَةِ عَلَى التَّشَهُّدِ، کہ اقتصار کرے گا پہلے جلوس میں، یعنی پہلے قعدہ میں 4 رکعت والی میں، جو 4 رکعتیں وہ ہوں جو سنت مؤکدہ ہوں، تشہد پر اقتصار کرے گا۔ وَلَا يَأْتِي فِي الثَّالِثَةِ بِالدُّعَاءِ، اور تیسری رکعت میں استفتاح والی دعا نہیں پڑھے گا، یعنی ثنا نہیں پڑھے گا، بخلاف المندوبۃ، بخلاف اس کے نوافل کے یا سنت غیر مؤکدہ کے۔ وَإِذَا صَلَّى نَافِلَةً أَكْثَرَ مِنْ رَكَعَتَيْنِ، اگر یعنی جب اس نے پڑھی نفل نماز 2 رکعتوں سے زیادہ، لم یجلس الا فی آخرها، تو نہیں بیٹھے گا مگر آخری میں، یہ صحیح ہے استثناء، لأنها صارت صلاة واحدة، کیونکہ وہ ایک ہی نماز ہو جاتی ہے، وفیہا، اور اس میں فرض الجلوس آخرہ، کہ اس میں آخری جو قعدہ ہے نا وہ فرض ہے، وقرہ الزیادۃ علی 4 بتسلیمۃ فی النہار، اور مکروہ ہے 4 رکعت پڑھنا نفل دن میں، وعلی سمان لیلن، اور رات میں جو ہے نا 8 رکعت سے زیادہ پڑھنا رات کے وقت، یہ بھی مکروہ ہے۔ والافضل فیہا رباع عند ابی حنیفہ، اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک اس میں دونوں میں 4 رکعت جو ہے نا 4 رکعتیں افضل ہیں، وعندہما، اور صاحبین کے نزدیک ہے الافضل فی اللیل، کہ بھئی جو ہے نا وہ رات میں 2 رکعتیں افضل ہیں، ٹھیک ہے جی، اور یہی 2 رکعتیں افضل ہیں، اور اسی پر فتویٰ ہے۔ وصلاۃ اللیل افضل من صلاۃ النہار، رات کی نماز یہ دن کی نماز سے زیادہ بہتر ہے، وطول القیام احب من کثرت السجود، قیام کا لمبا کرنا یہ زیادہ اچھا ہے کثرت سجود سے، کام پر رات کے ٹائم میں۔ سطر فی تحیت المسجد وصلاۃ الضحیٰ واحیاء اللیالی، یہ اصل میں یوں بنے گی عبارت، ھذا فصل ثابت فی تحیت المسجد وصلاۃ الضحیٰ واحیاء اللیالی، یہ فصل مسجد کی تحیت المسجد میں، اور چاشت کی نماز میں، اور راتوں کو زندہ کرنے کے بیان کے بارے میں ہے۔ سنت تحیت المسجد برکعتین قبل الجلوس، کہ تحیت المسجد سنت جو ہے نا 2 رکعتیں ہیں بیٹھنے سے پہلے، یعنی آدمی جب مسجد میں داخل ہو تو بیٹھنے سے پہلے جو ہے وہ 2 رکعتیں پڑھ لے، ٹھیک ہے جی، تو یہ تحیت المسجد ہے۔ وہ کہتے ہیں وہ ادا الفرد ینوب عنہا، کہ بالفرض ایک آدمی جو ہے وہ مسجد میں چلا گیا، اب جیسے ہی جو وہاں پر گیا تو جماعت کھڑی تھی، اس نے فرض کی ادائیگی کر دی، تو یہ بھی تحیت المسجد کہلائے گی۔ وَكُلُّ صَلَاةٍ أَدَّاهَا، اور جو نماز ادا کرے گا، ان الدخول، داخل ہونے کے وقت، بلا نیت التحیت،
اور بغیر تحیت کے تحیت المسجد کے تو بھی وہ تحیت المسجد ہے۔ ونودے برکاتین، اور 2 رکعتیں جو ہے وہ نفل ہیں بعد الوضو، وضو کے بعد، یہ قبل جفاف ہی، خشک ہونے سے پہلے، یعنی اعضاء خشک ہونے سے پہلے بندہ تحیت الوضو پڑھ سکتا ہے۔ وہ اربعن فصاعدا فی الضحیٰ، اور 4 یا اس سے بڑھ کر جو ہیں وہ اس میں چاشت میں ہیں۔ وہ ندب صلاۃ اللیل، اور مستحب ہے رات کی نماز، ٹھیک ہے، صلاۃ الاستخارۃ، استخارہ کی نماز، و صلاۃ الحاجت، اور حاجت کی نماز، یعنی تو انسان کو جو ہے نا وہ کوئی کام پیش آ جائے جو سب سے زیادہ بڑا ہو، تو انسان جو ہے نا صلاۃ حاجت کی نیت سے 2 رکعت نفل نماز پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حاجات کو پورا فرما دے گا۔ وَنُدِبَ إِحْيَاءُ لَيَالِيَ الْعَشْرِ الْأَخِيرِ مِنْ رمضان، اور جو ہے نا وہ مستحب ہے، یعنی نفل نماز راتوں کو زندہ کرنا، یہ آخری 10 رمضان کی آخری 10 راتوں کو زندہ کرنا یہ مستحب ہے۔ وَإِحْيَاءُ لَيْلَةِ الْعِيدَيْنِ، اور دونوں عیدوں کی راتوں کو زندہ کرنا یہ افضل ہے۔ ہمارے ہاں عیدوں کی راتوں کو کیا زندہ کیا جاتا ہے؟ گناہوں میں، فسق میں، برے برے کاموں میں جو ہے نا کیا ہے کہ صرف کیا جاتا ہے۔ راتوں کو زندہ کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی جائے، یعنی چاند رات جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو زیادہ اجر عطا فرمائے گا۔ اور ذو الحج کی 10 راتیں، ولیلۃ النصف من شعبان، اور 15ویں شعبان کو بھی جو ہے یہ جو ہے نا وہ نفل پڑھنا مستحب ہے۔ آگے پھر یہ جو بڑا مسئلہ ہے نا، یہ اکثر مساجد میں اس کی خلاف ورزی کی جاتی ہے۔ وَيُكْرَهُ الْاجْتِمَاعُ عَلَىٰ إِحْيَاءِ لَيْلَةٍ مِّنْ هَٰذِهِ اللَّيَالِي فِي الْمَسَاجِدِ، کہتے ہیں مکروہ ہے اجتماع ان راتوں میں کسی ایک رات کو زندہ کرنے میں مساجد میں۔ کیا مطلب یہ کہ رات، یہ دیکھیں پہلی بات کہ رمضان کی آخری 10 راتیں، اس میں اجتماع مکروہ ہے، اور دونوں عیدوں کی راتوں میں جو اجتماع کرنا یہ بھی مکروہ ہے۔ 10 ذی الحج تک، 10 ذی الحج ٹھیک ہے نا جی، یعنی ذی الحج کی 10 راتیں، اور رمضان اور 15ویں شعبان، اس میں کیا ہے یہ عبادات کی راتیں ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو ہمیں چاہیے، جو ہمیں مولانا حضرات ہیں یا جو ہمارے خطیب حضرات ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ ان راتوں کے آنے سے پہلے عوام کو نوافل کی تاکید فرمائیں، ان کو سکھانے کے بعد یہ جو راتیں ہیں نا، یہ زندہ کرنا، یہ در حقیقت انسان اگر اپنے گھر میں ساری رات عبادت کرتا ہے تو اس کا ثواب جو ہے وہ مسجد سے گھر میں زیادہ ہے، بنسبت مسجد کے گھر میں زیادہ ہے اس کا ثواب، ٹھیک ہے نا جی۔ یعنی رمضان کی آخری 10 راتیں ہیں، وہ بندہ جو ہے نا اپنے گھر میں مصلی لے کر بیٹھ جائے، چاہے 21ویں، 22ویں، 23ویں، 24ویں، 25ویں، یہاں تک کہ چاہے وہ 9 راتیں ہوں یا 10 راتیں ہوں۔ اسی طریقے سے جو عیدین کی دونوں راتیں ہیں، اسی طریقے سے جو ذی الحج کی 10 راتیں ہیں، اسی طریقے سے 15ویں شعبان، تو ان میں جو ہے نا یہ انسان جتنی گھر میں جو عبادت کرے گا نا، تو یہ گھر کی عبادت جو ہے یہ بنسبت مسجد کے بہت زیادہ افضل ہے، ٹھیک ہے جی۔ ہاں اگر کسی کے پاس گھر وغیرہ نہیں ہے، اور وہ کرائے کے مکان میں کوئی آدمی ایسا ہے کہ جس کے پاس فیملی نہیں ہے، تو وہ شخص جو ہے وہ نماز مسجد میں پڑھ سکتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ مسجد میں نہیں جا سکتے، آپ مسجد میں جا سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، لیکن سب سے افضل بات یہ ہے کہ آپ اپنے گھر میں نماز کی جگہ بنائیں، اور وہاں پر مصلی بچھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عبادت کرتے رہیں، ساری رات عبادت کرتے رہیں، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ جو بھی دعا کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ تو ان راتوں میں اجتماع سے گریز کیا جائے، تو ہمارے تقریباً پاکستان میں دیکھا جائے تو اس میں جو ہے نا اس کی بڑی خلاف ورزی پائی جاتی ہے کہ رمضان شریف آخری 10 راتیں ہوں یا 15ویں شعبان ہو، تو اس میں اجتماع تو کیا جاتا ہے، لیکن اصل جو مقصد ہے گناہ بخشوانا، تو گناہ بخشوانے کے بجائے سیلفیاں نکل رہی ہوتی ہیں، اور یہ جو ہے نا پیغام آ رہا ہوتا ہے، جی الحمدللہ ہم نے فلاں مسجد میں جو ہے نا وہ جا کر عبادت کی۔ بھائی عبادت کیا کی تم نے؟ تو صرف سیلفیاں نکالی۔ تو اس رات کو جو ہے نا کیا ہے کہ ضائع نہ ہونے دیا جائے،
بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عبادت کی جائے۔ جی مزید اگر کسی نے کوئی بات پوچھنی ہو تو وہ پوچھ سکتا ہے جی۔ اچھا جی آگے ہم چلتے ہیں ذرا، کوئی بات ہے آپ میں سے تو اس مسئلے کو ذرا اچھے طریقے سے آپ سمجھ لیں، اور جو ہے نا آپ اس کے بارے میں ذرا غور و فکر بھی کر لیا کریں۔ اچھا جی اب یہ ہمارا سبق تھا، جی شام بھائی یہ کون سا سبق تھا؟ جی سبق نمبر 53، جی عبد المجید صاحب۔ جی استاد صاحب ہم نے کل پڑھا تھا مدو کا مراد 152۔ ہاں یہ ہم نے پڑھا تھا افعال تعجب، ہم نے پڑھ لیا تھا نا جی ہاں۔ کل ہم نے پڑھا تھا افعال مد و ضم کا بیان، اچھا تو سبق پھر یہ 51۔ ہم نے پڑھنا ہے افعال تعجب۔ تعریف تعجب کا لغوی معنی ہے حیران ہونا، اور اصطلاح میں افعال تعجب سے مراد وہ افعال ہیں جو اظہار تعجب کے لیے آتے ہیں، اور یہ دو صیغے ہیں، نمبر 1 ما افعلہ، نمبر 2 افعل بہی۔ جس چیز پر تعجب ہو اسے متعجب منہ کہتے ہیں، جیسے ما احسن الصدق، سچ کتنا اچھا ہے، ہیں جی، احسن بالصدق، صدق کتنا اچھا ہے۔ ان مثالوں میں الصدق متعجب منہ ہوئے، یہ دونوں فعل جامد ہیں اور ہمیشہ مفرد استعمال ہوتے ہیں۔ متعجب منہ کیا کام؟ متعجب منہ ما افعل کے بعد ہمیشہ منصوب اور فعل کے بعد با زائدہ کے ساتھ مجرور ہوتا ہے، یہ ہمیشہ معرفہ یا نکرہ مخصوص ہوتا ہے، جیسے ما عادل القاضی یا ما اسعد رجلا یخاف اللہ۔ پہلی مثال میں القاضی معرفہ اور دوسری مثال میں رجلا یخاف ہو اللہ کی، یخاف اللہ یہ رجلا یخاف ہو اللہ، یخاف اللہ کی صفت ہے، یخاف اللہ پورے جملے کی صفت سے نکرہ مخصوص ہے۔ اچھا جی یہ فعل تعجب سے مقدم نہیں ہوتا۔ نمبر 4 فعل تعجب اور متعجب منوں کے درمیان کسی اجنبی چیز کا فاصلہ جائز نہیں۔ نمبر 5 جب کہیں نہ پایا جائے تو تعجب منوں کا حذف بھی جائز ہے، جیسے ما کان اسبرا، اصل میں ما کان اسبرہا تھا، اس میں بہم ابصر، اصل میں ابصر بہم ہے۔ نمبر 6 زمانہ ماضی میں تعجب کا اظہار کرنا ہو تو ما اور افعل کے درمیان کان اور مستقبل کے لیے یکونوں کا اضافہ کر دیتے ہیں، جیسے ما کان احسن صدق، صدق کتنا اچھا ہے، ما یکون اطیب الریح، ہوا کتنی عمدہ ہے۔ فعل تعجب بنانے کی شرط، جس فعل میں درج ذیل شرط پائی جائیں اس سے فعل تعجب کے صیغے بغیر کسی واسطے کے ما افعلہ اور افعل بہ کے وزن پر بنائے جا سکتے ہیں۔ نمبر 2 وہ فعل ثلاثی ہو، تام ہو، متصرف ہو، مثبت ہو اور معروف ہو تو اس کا معنی فرق کو قبول کرتا ہو، فرق کو قبول کرتا ہو، تب اس سے صفت مشبہ کا صیغہ افعال کے وزن پر نہ آتا ہو، جیسے عادل، عادل سے ما عادلہ عادل بہی، اور حسن سے ما احسنہ احسن بہی۔ جس میں فعل مذکور فعل میں مذکورہ شرائط نہ پائی جائیں اسے تعجب کے لیے ما اشد یا اس جیسے دوسرے الفاظ کے بعد مصدر سری یا مصدر معول منصوب ذکر کیا جاتا ہے، جیسے ما اشد اکرامن اور اشدد بے اکرام ہی، یا اس جیسے الفاظ کے بعد مصدر سری یا مصدر معول با زائدہ کے ساتھ مجرور ذکر کیا جاتا ہے، جیسے اعظم بحرمتہ ہی۔ اگر فعل مجہول یا منفی ہو تو ما اشد یا اس جیسے الفاظ کے بعد یا اشدد بہی اور اس جیسے الفاظ کے بعد مصدر معول ذکر کرنا واجب ہے، جیسے ما اقبح ان یخالف ابوہ، ما ادر ان اللہ یصدق یصدق التاجر، تاجر کا سچ نہ بولنا کتنا نقصان دہ ہے، اقبح بان یخالف۔
اچھا فعل جامد اور وہ فعل جن کا معنی فرق کو قبول نہ کرے اسے فعل تعجب نہیں بنتا، جیسے اسا ماتا۔ اس کی ترکیب اس طرح بنے گی کہ ما احسن صدقہ، ما بمانا شیء مبتدا، احسن فعل ماضی، ہوا ضمیر مستتر فاعل، الصدقہ مفعول بہ۔ احسن بالصدق، احسن صیغہ امر بمانا ماضی، با زائدہ، الصدق لفظ مجرور محلا مرفوع، فاعل فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ ما اشد اکراما میں ما بمانا شیء مبتدا، اشد فعل ماضی، ہوا ضمیر مستتر فاعل، اکراما مفعول بہ، اشد فاعل اور مفعول بہ سے مل کر مبتدا کی خبر۔ اشدد بے اکرام ہی، اشدد صیغہ امر بمانا ماضی، با زائدہ، اکرام مضاف، مضاف الیہ مضاف مل کر یہ لفظ مجرور محلا مرفوع فاعل ہوں گے۔ یہ سوالات ہیں، آپ میں سے جو ہے کہ سوالات کوشش کر کے آپ بھیجا کریں۔ آج کچھ بھائیوں نے بھیجا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے علم میں اضافہ عطا فرمائے۔ اچھا جی، اس کے بعد ہماری تھی یہ ہم نے گردان یاد کرنی تھی باب استفعال سے۔ جی کس کو یاد ہے؟ جی جی سنائیے۔ استمد يستمد استمدادا فهو مستمد، واستمد يستمد استمدادا فذاك مستمد. لم يستمد لم يستمد لم يستمد تمدد. لم يستمد لم يستمد لم يستمدد. لن يستمد لن يستمد لا يستمد لا يستمد لا يستمدن لا يستمدن لا يستمدن لا يستمدن. الأمر منه استمد استمد استمدد لتستمد لتستمد لتستمدد ليستمد ليستمد ليستمدد ليستمد ليستمد ليستمدد. ونهي عنه لا تستمد لا تستمد لا تستمدد لا تستمد لا تستمد لا تستمدد لا يستمد لا يستمد لا يستمدد لا يستمد لا يستمد لا يستمدد. والظرف منه مستمد مستمدان مستمدات. جی عبد المجید صاحب آپ نے یاد کیے ہیں؟ جی حضور کوشش تو کی ہے تھوڑی۔ ہاں سنائیں۔ استمد یستمد استمدادا فهو مستمد، واستمد يستمد استمدادا فذاك مستمد. لم يستمد لم يستمد لم يستمد لم يستمدد لم يستمد لم يستمد لم يستمدد لم يستمد لن يستمد لن يستمد لا يستمد. تھوڑا سا جو ہے نا آپ توجہ کریں، ٹھیک ہے جی۔ ماشاءاللہ محنت تو آپ نے اچھی کی ہے، تھوڑا بہت جو ہے نا کہ فرق ہے، ٹھیک ہے جی۔ آگے باب افتعال ہے۔ امتد یمتد امتدادا فهو ممتد، وامتد یمتد امتدادا فذاك ممتد. لم يمتد لم يمتد لم يمتد لم يمتد لم يمتدد لم يمتد لم يمتد لم يمتد لم يمتدد لا يمتد لا يمتد لن يمتد لن يمتد لا يتمدن لا يمتد لا يمتدن. ٹھیک ہے جی، تو یہ آپ نے گردان یاد کرنی ہے، اچھے طریقے سے یاد کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ کا ہے سبق جو ہے وہ نصاب المنطق کا سبق نمبر 6، دلالت لفظیہ اور غیر لفظیہ کی اقسام۔ دلالت لفظیہ اور غیر لفظیہ میں سے ہر ایک کی تین قسمیں ہیں۔ نمبر 1 وضعیہ، نمبر 2 طبعیہ، نمبر 3 عقلیہ۔ یوں دلالت کی کل 6 اقسام ہیں جو درج ذیل ہیں۔ نمبر 1 دلالت لفظی وضعیہ، نمبر 2 دلالت لفظیہ طبعیہ، نمبر 3 دلالت لفظیہ عقلیہ۔ اب جو ہے نا یہ لفظیہ کے ساتھ غیر وضعیہ لگائیں گے تو یہ بن جائے گا دلالت غیر لفظی وضعیہ، اور دلالت غیر لفظیہ طبعیہ۔ اب درمیان میں جو ہے نا صرف غیر لگانا ہے اپنے، تو باقی یہ 6 قسم بن جائیں گی۔ 36 قسم دلالت غیر لفظیہ عقلیہ۔ دلالت لفظیہ وضعیہ وہ دلالت لفظیہ ہے جس میں دال اپنے مدلول پر واضح کی وضع کی وجہ سے دلالت کرے، جیسے لفظ زید کی دلالت ذات زید پر، کیونکہ واضح نے لفظ زید کو وضع ہی اس لیے کیا ہے کہ یہ ذات زید پر دلالت کرے۔
نمبر 2 دلالت لفظیہ طبیعیہ، وہ دلالت لفظیہ جس میں دال اپنے مدلول پر طبیعت کے چاہنے کی وجہ سے دلالت کرے، جیسے لفظ اوہ اوہ کی دلالت سینے کے درد پر، کیونکہ درد کے وقت طبیعت عموماً اس قسم کے الفاظ نکالنے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ اس دلالت میں اوہ اوہ دال اور سینے کا درد مدلول ہے۔ دلالت لفظیہ عقلیہ، وہ دلالت لفظیہ جس میں دال اپنے مدلول پر محض عقل کے چاہنے کی وجہ سے دلالت کرے اور اس میں وضع اور طبیعت کا دخل نہ ہو، جیسے دیوار کے پیچھے سے سنائی دیے جانے والے لفظ دیز دیز کی دلالت بولنے والے کے وجود پر۔ اس مثال میں لفظ دیز دیز دال اور بولنے والے کا وجود مدلول ہے۔ فائدہ، لفظ دیز کی قید اس وجہ سے لگائی، اگر لفظ موضوع بولا جاتا تو دو دلالتیں اکٹھی ہو جاتی، ایک عقلیہ اور دوسری وضعیہ، اس لیے لفظ دیز ذکر کر کے اس بات کو واضح کیا کہ یہ دلالت صرف دلالت لفظیہ عقلیہ ہے۔ نیز دیوار کے پیچھے اس وجہ سے لگے کہ اگر سامنے ہو تو دلالت نہیں رہے گی بلکہ مشاہدہ ہوگا۔ نمبر 4 دلالت غیر لفظیہ وضعیہ، وہ دلالت غیر لفظیہ جس میں دال اپنے مدلول پر واضح کی وضع کی وجہ سے دلالت کرے، جیسے سگنل کی لال بتی کی دلالت رکنے پر، سبز بتی کی دلالت چلنے پر آتی ہے۔ یہ سگنل کی دلالت ہے نا، دیکھو ہم سگنل کو دیکھتے ہیں تو جب لال ہوتا ہے تو ہم رکتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ یہ دلالت غیر لفظیہ وضعیہ ہے، یعنی سگنل کا لال ہونا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ تم رک جاؤ، سگنل کا گرین ہونا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ تم رک جاؤ۔ اچھا، دلالت غیر لفظیہ طبیعیہ، وہ دلالت غیر لفظیہ جس میں دال کے اپنے مدلول پر دلالت طبیعت کے چاہنے کی وجہ سے ہو، جیسے آنسو کے بہنے کی دلالت غم پر۔ دلالت غیر لفظیہ عقلیہ، وہ دلالت غیر لفظیہ جس میں دال کے اپنے مدلول پر دلالت عقل کے چاہنے کی وجہ سے ہو اور اس میں وضع اور طبیعت کا دخل نہ ہو، جیسے دھوپ کی دلالت سورج کے نکلنے پر ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ سوالات ہیں، ان سوالات کو آپ نے اچھے طریقے سے لکھ کر بھیجنا ہے۔ اس کے بعد آپ کی جو ترکیب ہے وہ ترکیب ذرا اس طریقے سے میں نے آج لکھی ہے ترکیب آپ کے لیے، تو یہ ترکیب جو ہے ذرا یہاں سے شروع کریں۔ جی، یہ سبق نمبر 8 ہے، کون پڑھے گا؟ جس کو نظر آ رہا ہے وہ پڑھے جی۔ جی شام بھائی آپ پڑھیں گے؟ عبد المجید بھائی کوئی ایک پڑھے؟ داخلہ زید راکبا فی بیتہ، داخلہ اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے؟ جواب داخلہ فعل ہے۔ سوال، آپ کو کیسے پتہ چلا کہ یہ فعل ہے؟ جواب، چونکہ اس کلمہ کا وزن فعالہ ہے اور یہ فعل ماضی کے 3 اوزان میں سے ایک ہے۔ سوال، یہ کلمہ معرب ہے یا مبنی؟ جواب، مبنی ہے۔ سوال، آپ کو کیسے پتہ چلا کہ یہ مبنی ہے؟ جواب، یہ فعل ماضی ہے اور ماضی مبنی الاصل ہوتی ہے۔ سوال، لفظ داخلہ عامل ہے یا معمول؟ جواب، یہ عامل ہے۔ سوال، آپ کو کیسے پتہ چلا کہ یہ عامل ہے؟ جواب، یہ فعل ماضی ہے اور کوئی بھی فعل غیر عامل نہیں ہوتا۔ سوال، لفظ صدیقی اسم ہے یا فعل؟ جواب، لفظ صدیقی اسم ہے۔ سوال، آپ کو کیسے پتہ چلا کہ یہ اسم ہے؟ جی اسکرین نظر آ رہی ہے؟ نہیں حضرت، جی سب آ رہی ہے۔ ان کو نہیں نظر آ رہی ہوگی نا، اب آ رہی ہے؟ جی اب آ رہی ہے۔ ہوں، آپ کو کیسے پتہ چلا کہ یہ اسم ہے؟ کیونکہ یہ یا متکلم کی طرف مضاف ہے۔ سوال، معرب ہے یا مبنی؟ جواب، معرب ہے۔ سوال، آپ کو کیسے پتہ چلا کہ یہ معرب ہے؟ جواب، کیونکہ یہ اس میں متمکن ہے اور ترکیب واحد ہے۔ سوال، اس میں متمکن کون سی قسم ہے؟ جواب، یہ غیر جمع مذکر سالم مضاف بیائے متکلم ہے۔ سوال، آپ کو کیسے پتہ چلا کہ یہ غیر جمع مذکر سالم مضاف بیائے متکلم ہے؟ جواب، کیونکہ یہ یائے متکلم کی طرف مضاف ہے۔ سوال، لفظ صدیق کی ترکیب میں کیا واقع ہے؟ جواب، یہ فاعل واقع ہو رہا ہے۔ سوال، آپ کو کیسے پتہ چلا کہ یہ فاعل واقع ہو رہا ہے؟ جواب، اگر شروع میں واحد مذکر غائب یا واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہو، چاہے وہ فعل ماضی کا ہو یا فعل مضارع کا ہو، اور اس کے بعد اسم ظاہر ہو تو وہ فاعل بنتا ہے۔ سوال، یہ عامل ہے یا معمول؟ جواب، یہ معمول ہے۔ سوال، اس کا عامل کون ہے؟
جواب جی اس کا عبد عامل المجید صاحب آگے پڑھیں گے، عبد المجید صاحب پڑھیں گے آگے جی۔ اس کا عامل کون ہے؟ اس کا عامل داخلہ ہے، جو کہ فاعل ہونے کی بنیاد پر لفظ صدیقی کو رفع تقدیری دے رہا ہے۔ سوال، اس کا اعراب کیا ہے؟ جواب، اس کے تینوں اعراب تقدیری ہیں۔ سوال، اس کا اعراب بیان کرو۔ جواب، اس کے تینوں اعراب تقدیری ہیں، رفع تقدیری ضمہ کے ساتھ، نصب تقدیری فتح کے ساتھ، اور جر تقدیری کسرہ کے ساتھ۔ سوال، اس کی ترکیب کس طرح کی جاتی ہے؟ جواب، غیر جمع مذکر سالم مضاف بیائے متکلم، اس کے تینوں اعراب تقدیری رفع تینوں اعراب رفع تقدیری ضمہ کے ساتھ، نصب تقدیری فتح کے ساتھ، اور جر تقدیری کسرہ کے ساتھ۔ اگر مرفوعات میں سے ہو تو اس کو مرفوع تقدیراً کہا جاتا ہے، اور اگر منصوبات میں سے ہو تو اس کو منصوب تقدیراً کہا جاتا ہے، اور اگر مجرورات میں سے ہو تو اس کو مجرور تقدیراً کہا جاتا ہے۔ راکباً اسم ہے یا فعل ہے؟ یہ اسم ہے۔ آپ کو کیسے معلوم؟ ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی جی پڑھیں۔ راکباً اسم ہے یا فعل ہے؟ جواب، یہ اسم ہے۔ سوال، آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ یہ اسم ہے؟ جواب، کیونکہ اس کے آخر میں تنوین ہے۔ سوال، یہ معرب ہے یا مبنی ہے؟ جواب، معرب ہے، کیونکہ یہ اس میں متمکن ہے اور ترکیب میں واقع ہے۔ سوال، یہ ترکیب میں کیا واقع ہو رہا ہے؟ جواب، یہ ترکیب میں حال واقع ہو رہا ہے۔ سوال، آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ یہ حال واقع ہو رہا ہے؟ کیونکہ یہ فاعل کی حالت بیان کر رہا ہے۔ جو بھی کلمہ فاعل یا مفعول یا دونوں کی حالت بیان کرے وہ حال ہوتا ہے۔ سوال، یہ عامل ہے یا معمول؟ جواب، یہ معمول ہے۔ سوال، اس کا عامل کون ہے؟ جواب، اس کا عامل فعل داخلہ ہے، جو کہ راکباً کو حال ہونے کی وجہ سے نصب دے رہا ہے۔ سوال، فعل بیک وقت کتنے معمولات میں عمل کرتا ہے؟ جواب، فعل بیک وقت تقریباً 6 سے 7 معمولات میں عمل کرتا ہے۔ سوال، فعل کا عمل کیا ہے؟ جواب، فعل فاعل یا نائب فاعل کو رفع، اور اگر متعدی ہو تو فاعل کو رفع دینے کے ساتھ ساتھ مفعول بہی، مفعول فیہ، مفعول لہو، مفعول ماہو، حال اور تمییز کو نصب دیتا ہے۔ جی رضوان بھائی سوال، پڑھیں گے آگے۔ جی استاد جی، کہاں سے سوال؟ لفظ فی اسم ہے یا لفظ فی فعل اسم یا ہے یا حرف؟ فعل ہے؟ سوال لفظ فی اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے؟ جواب، حرف ہے، کیونکہ یہ حرف جارہ میں سے ہے۔ سوال، یہ معرب ہے یا مبنی ہے؟ جواب، یہ مبنی ہے، کیونکہ یہ حرف ہے اور سب حرف مبنی الاصل ہے۔ سوال، لفظ فی عامل ہے یا معمول ہے؟ جواب، عامل ہے، کیونکہ یہ حرف عاملہ میں سے ہے۔ سوال، لفظ بیتی اسم ہے یا فعل ہے؟ جواب، لفظ بیتی اسم ہے۔ سوال، آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہ اسم ہے؟ جواب، کیونکہ آگے مضاف واقع ہو رہا ہے۔ سوال، معرب ہے یا مبنی ہے؟ جواب، معرب ہے۔ سوال، آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہ معرب ہے؟ جواب، کیونکہ یہ اس میں متمکن ہے اور ترکیب میں واقع ہے۔ سوال، اس میں متمکن کی کون سی قسم ہے؟ جواب، یہ مفرد منصرف صحیح ہے۔ سوال، آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہ مفرد منصرف صحیح ہے؟ جواب، کیونکہ اس کے آخر میں حرف علت نہیں ہے۔ سوال، لفظ بیتی ترکیب میں کیا واقع ہے؟ جواب، یہ مضاف واقع ہو رہا ہے۔ سوال، آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہ مضاف واقع ہو رہا ہے؟ جواب، جہاں پر مرکب اضافی ہوتا ہے، جب اس کا اردو میں ترجمہ کیا جاتا ہے تو اس کے درمیان کا کی، کے یا نا، نی، نا، نے، نی یا را، رے، ری میں سے کوئی بھی ایک لفظ آتا ہے۔ سوال، یہ کون سی ضمیر ہے؟ جواب، یہ ضمیر مجرور متصل ہے۔ سوال، آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ یہ ضمیر مجرور متصل ہے؟ جواب، کیونکہ یہ ترکیب میں مضاف الیہ واقع ہو رہی ہے، اور جو ضمیر ترکیب میں مضاف الیہ یا کسی حرف جار کے بعد آئے وہ ضمیر مجرور متصل کہلاتی ہے۔ دخل صدیق راکبا فی بیتہ کی ترکیب دخل ایچم آپ پڑھیں۔ داخلہ صدیقی راکباً فی بیتہ کی ترکیب داخلہ صیغہ واحد مذکر غائب، فعل ماضی معلوم مبنی بر فتح۔ صدیقی غیر جمع مذکر سالم مضاف بیائے متکلم، اس کے تینوں اعراب تقدیری رفع تقدیری ضمہ کے ساتھ، نصب تقدیری فتح کے ساتھ، اور جر تقدیری کسرہ کے ساتھ۔ یہاں پر مرفوع تقدیراً ذوالحال
راکبن مفرد منصرف صحیح، اس کے تینوں اعراب لفظی رفع ضمہ کے ساتھ، نصب فتح کے ساتھ اور جر کسرہ کے ساتھ۔ منصوب لفظاً حال برائے ذوالحال، ذوالحال اپنے حال کے ساتھ مل کر فاعل برائے فعل، فی حرف جار از مبینات اصلی مبنی بر سکون۔ بیتی مفرد منصرف صحیح، اس کے تینوں اعراب لفظی رفع ضمہ کے ساتھ، نصب فتح کے ساتھ اور جر کسرہ کے ساتھ، یہاں پر مجرور لفظاً بسبب فی حرف جارہ کے داخل ہونے کے۔ ہی ضمیر غائب برائے واحد مذکر غائب، مجرور متصل، مجرور محلن، مضاف الیہ برائے بیت، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور برائے جار، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق برائے فعل، فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ قبریہ ہوا۔ جی ماشاءاللہ، یہ کہاں تک یہ بات صحیح طرح سمجھ میں آئی آپ کو؟ جس کو یہ بات سمجھ میں آئی ہے ذرا ہینڈ پریس کرے، اور اگر کسی کو سمجھ میں نہیں آئی تو وہ بھی بتا دے، تب بھی جو ہے نا کیا ہے کہ جی رضوان صاحب جی سمجھ میں آ گیا عبد المجید صاحب؟ جی جی ضرور ابھی کم آپ کو آ رہی ہے یا بس تھوڑا گزارا چل رہا ہے؟